السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اس وقت انتہائی دل گرفتہ ہو کر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور الفاظ ساتھ نہیں دے رہے کہ میں بات کا آغاز کہاں سے کروں۔ وہ دکھ و تکلیف جس کا میں اظہار آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، شاید میں صحیح الفاظ ادا نہ کر سکوں اور شاید میں اس انداز سے اس بات کا اظہار نہ کر سکوں جس انداز سے مجھے اس بات کا اظہار کرنا چاہیے۔ میرا پاکستان ویسے ہی پچھلے 15 برسوں سے مستقل لاشیں اٹھاتے چلا جا رہا ہے۔ شہادتیں ہمارے سامنے ہیں، 70 سے 80 ہزار شہادتیں اس وقت ہم پاکستان میں دیکھ چکے ہیں، ابھی تک دیکھ چکے ہیں، اور کچھ پتہ نہیں کہ یہ معاملہ کہاں جا کر تھمے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چند دنوں میں 8 کے قریب دھماکے پاکستان کے اندر ہوئے، جس میں سب سے زیادہ دل گرفتہ اور سب سے زیادہ دل سوز واقعہ، ویسے تو ہر ثانیہ دل سوز ہی ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایک عام پاکستانی، ایک عام مسلمان، ایک عام معصوم جان جاتی ہے، لیکن لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو ثانیہ ہوا ہے، ابھی تک وہ مناظر، وہ دردناک اور کربناک مناظر ہماری نظروں سے گزر نہیں ہوئے تھے کہ کس انداز سے وہاں پر ماؤں کی آہ و بکا تھی، بچوں کی آہ و بکا تھی، بزرگوں کی آہ و بکا تھی، جوانوں کی آہ و بکا تھی، اور جس انداز سے اس سرزمین پر انسانی جسموں کا خون ہمیں نظر آ رہا تھا، یقیناً اس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ لیکن ابھی یہ سارے معاملات تھمے نہیں تھے کہ آج صبح جو میں نے ایک خبر دیکھی، آپ یقین مانیے میرا دل پھٹ کے رہ گیا۔ میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ کاش کی زمین پھٹ جاتی اور کاش میں اس زمین کے اندر دفن ہو جاتا، غرق ہو جاتا، کہ اب مجھے پاکستان میں یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ جن شہیدوں کو بہت ہی تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور بہت پروٹوکول کے ساتھ، ہم بہت پروٹوکول کی بات کرتے ہیں نا پاکستان میں، پروٹوکول، تو جن لوگوں کی تدفین، جن شہداء کی تدفین بہت پروٹوکول کے ساتھ پاکستان میں ہونی چاہیے تھی، ان شہداء کے اعضاء کو وہاں کی انتظامیہ نے اٹھا کر کچرے کے ڈھیر کے اندر پھینک دیا، اور آج صبح بلکہ کل شام سے کتے اور بلیاں جو ہیں اپنی خوراک سمجھ کر ان شہداء کے اعضاء کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مستقل ان کے اعضاء کو بھنبوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ یقین مانیے جس وقت میں نے اس نیوز کو دیکھا ہے، میرا دل پھٹ کے رہ گیا کہ یہ میرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، کہ جس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی تھیں، ویسے ہی ہم دہشت گردی کے شکنجے کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اور وہی دکھ اور وہی تکلیف کم نہ تھی کہ اب ہم یہ دکھ دیکھیں کہ جن شہداء کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ آج ہم نے ان شہداء کی اتنی بے خنی کی ہے، ان کے اعضاء کی اتنی بے خنی کی ہے کہ ان کو اٹھا کر کچرے کے ڈھیر کے اندر ڈال کے ہم نے ان کو یہ پیغام دے دیا، یعنی وہ تو مردہ نہیں ہے نا، وہ زندہ ہیں، ان زندوں کو ہم نے یہ پیغام دے دیا کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم پاکستانی ہو، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم سبز ہلالی پرچم کے ماننے والے ہو، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اس مٹی میں پیدا ہوئے ہو، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے پاکستانیت کا ثبوت دیا، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم ایک ایسے قلندر کی بارگاہ میں گئے تھے جس نے محبت اور امن اور پیار کی بات کی اور اس کا پیغام اور اس کا درس عام کیا، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم پاکستان میں ان لوگوں کے درمیان موجود ہو کہ جہاں جانوروں کی شاید عزت کی جاتی ہو، توقیر کی جاتی ہو، لیکن انسان کی اور انسانوں میں بھی شہداء کی توقیر نہیں کی جاتی۔ مجھے آج سمجھ نہیں آ رہا کہ میں سوال کس سے کروں۔ میں انتظامیہ سے سوال کروں، میں سو کالڈ حکمرانوں سے سوال کروں، میں ان لوگوں سے سوال کروں جن کو منتخب کر کے ہم اسمبلیوں میں بھیجا کرتے ہیں، میں ان لوگوں سے سوال کروں جو مذمت کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے، یا میں ان لوگوں سے سوال کروں کہ جن کے پاس بیانات دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں، یا میں ان لوگوں سے سوالات کروں جو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ہم تعاقب کر رہے ہیں، ہم آپریشن کر رہے ہیں اور جلد از جلد ہم ان لوگوں تک پہنچ جائیں گے۔ میں ان سے سوال کروں یا میں اپنے آپ سے سوال کروں صاحب کہ میں اس پاکستان کا واسی ہوں، اس سندھ کا رہنے والا ہوں، کہ جہاں لوگوں کے دھماکوں میں اڑنے کے بعد بھی، ان کے اعضاء بکھرنے کے بعد بھی ان کو عزت اور توقیر سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ان کو کچرا کنڈی کی نظر اور کتوں اور بلیوں کی خوراک بنا دیا جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کے گھر والوں پہ کیا بیت رہی ہوگی اس وقت، کیونکہ کہیں کسی کا بچہ ہوگا تو اس کی ماں یہ سوچ رہی ہوگی کہ میرے بچے کے جسم کو آج کتے اور بلی کھا رہے ہیں، کہیں کسی کا باپ ہوگا تو اس کا بیٹا یہ سوچ رہا ہوگا کہ میرے باپ جس کے سامنے میں آنکھ ہی نہیں اٹھاتا تھا، آج وہ کتے اور بلیوں کی خوراک ہے، اس کے اعضاء کچرے کی کنڈی کے اندر ڈالے گئے ہیں۔ کسی کا
کسی کا شوہر ہوگا، وہ بیوی جو ہے یہ سوچ رہی ہوگی کہ میرے شوہر کے ساتھ کیا ہو، اور کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، کسی کا بچہ ہوگا جو یہ سوچ رہا ہوگا کہ ہائے ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں کہ جہاں ہمارے ساتھ اتنا غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا بات کروں کہ انسانیت کی اس سے بڑی تذلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی جو تذلیل آج ہم نے پاکستان کے اندر کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، ہمیں مر کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں جن کے پاس طاقت اور قوت ہے، ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے سوچئے گا، میں کچھ کر نہیں سکتا آپ کا، نہ میں آپ کو تنبیہ کر سکتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جس طاقت، قوت اور کرسی کو اللہ نے آپ کو دیا ہے، ایک لمحے بیٹھ کے سوچئے گا، ایک لمحے کہ بروز محشر اللہ کو کیا جواب دیں گے، اور یہ سوچئے گا اگر ان شہداء میں آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی بہو، آپ کی بچی، آپ کا لاڈلا، آپ کا شہزادہ، آپ کا بزرگ، آپ کا کوئی بوڑھا، یا آپ کا کوئی چہیتا، یا آپ کا کوئی رشتہ دار ہوتا، تو کیا آپ اس کے اعضاء کو اس طرح سے کچرا کنڈی میں پھینک کر جانوروں کی خوراک بننے دیتے؟ یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، اس کا جواب خود لیجئے گا، اور بروز محشر یاد رکھیے گا، آج آپ جواب دے نہ دیں، بروز محشر اللہ ضرور اس بات کا سوال کرے گا، اور اس بات کا جواب آپ کو دینا ہوگا، اس لیے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اس دن یہ جو ہاتھ ہیں یہ بنیادی طور پر تمام باتیں بیان کریں گے، اور پیر گواہی دیں گے۔ یاد رکھیے، پیر گواہی دیں گے، زبان پہ قفل لگا دیے جائیں گے، تالے لگا دیے جائیں گے، یہ ہاتھ بولیں گے کہ ہم نے کیا کام کیے ہیں، اور پیر اس پہ گواہی دیں گے کہ تم نے یہ کیا تھا اور یہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کا، اس سندھ کا، اس کے ایک ایک چپے کا حامی و ناصر۔ بہت دل ٹوٹا ہوا ہے جس کا اظہار میں کر نہیں سکتا۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اب کیا کہوں، بس صرف اتنا کہوں کہ میرے پاکستان پر پروردگار تو کرم فرما دے کہ کب تک ہم یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے، اور کب تک ہم شہادتوں کے جام نوش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔